الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع بنیادی حقوق کا باب ہے جو کہ دستور پاکستان میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حقوق ہیں کیا، یہ چیز کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس طرح یہ انسانی معاشرے میں دخیل ہوئی۔ اس میں ایک تو مذہب کا نظریہ ہے اور ایک جو نظریہ پولیٹیکل سائنس کا جو قوانین اور دستور میں آیا وہ کیسے آیا، ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم آئیں گے اپنے دستور اور اپنے حقوق کی طرف، اور ان حقوق کی حفاظت کا کیا طریقہ کار ہمارے قانون میں، ہمارے دستور میں موجود ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ پہلی بات تو جو ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا کہ اللہ پاک نے بنی آدم کو عزت بخش دی ہے، تکریم بخش دی ہے۔ اس میں نہ کوئی مذہب کا ذکر آتا ہے، نہ کسی قوم کا آتا ہے، بلکہ اللہ نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اسے تکریم بخش دی ہے، اس آدم کی اولاد کو عزت اور تکریم دے دی گئی ہے۔ تو اس پہ ہی بات کرتے ہوئے ایک دفعہ ہمارا ہوا تھا، کانگریس ہوئی تھی استنبول میں، تو اس میں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ دنیا کے قوانین کا اگر جائزہ لینا ہو کہ کون سے قوانین جو ہے اللہ کو پسند ہیں اور کون سے ناپسند ہیں، یعنی کون سے اللہ کی طرف سے ہوں گے اور جو ناپسند ہیں وہ ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوں گے، تو اس کی کسوٹی ایک لحاظ سے یہ آیت بن سکتی ہے کہ کوئی قانون، کوئی نظام حکومت جو انسان کو تکریم دیتا ہے، اس کی تکریم کی حفاظت کرتا ہے، وہ خدا کا نظام ہوگا، اور جو انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، جو انسان سے عزت چھینتا ہے، وہ شیطان کا نظام ہوگا۔ اس کسوٹی کو اگر آپ اس پہ جو بھی قانون پرکھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو ناپسند ہے۔ یعنی بہت سی کسوٹیاں، یہ ایک میرے ذہن میں یہ آیا تھا تو میں نے ادھر بیان بھی کیا اور بہت لوگوں نے اسے پسند بھی کیا تھا۔ اسی طرح جیسے حضرت عمر کا قول بھی ہے کہ اپنے گورنروں کو جب بلا کے کہا کہ اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ودیت کر دی گئی ہیں کہ جو ان سے چھینی نہیں جا سکتی۔ ابھی ان کو حقوق کا نام دے لیں یا کوئی بھی طریقے سے ان کو وضاحت کر دی جائے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسانیت کی عزت ہے، تکریم ہے، وہ چیزیں خدا نے بھی، اسلام نے بھی انسانوں کو عطا کر دی ہیں۔ اور یہ چیزیں کیسے آتی ہیں مغربی فلسفے میں، اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ابتدا ہم کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی جو ابتدا والی مکتوبات ہمیں ملتے ہیں وہ گریک فلسفی ہے، یعنی یونانی فلاسفروں کا علم ہے جو ہم تک پہنچتا ہے، جو لاجیکل اور ریزننگ والا علم ہے۔ ایک تو علم وحی کے ذریعے ہے، ایک لاجک اور ریزن کے ذریعے جو علم ہے وہ یونانی جو فلسفی ہیں ان کا ہے۔ یعنی اس وقت بھی ہم دیکھیں ارسطو اور افلاطون، ان کی کتابیں محفوظ ہیں۔ اس سے پیچھے تاریخ میں ہمیں اور کوئی ایسی نسخے نہیں ملتے۔ اس طرح جو حقوق کی بات ہے، کیونکہ پہلے جو تصور اس میں تھا کہ بادشاہ ہے، جو وہ حقوق دیتا ہے وہی حقوق ہیں، جو نہیں دیتا وہ اس کی مرضی ہے،
تو اس کا تصور بھی اس سے آیا کچھ ایسے حقوق ہیں جو فطرت نے دیے ہوئے انسان کو جو چھینے نہیں جا سکتے. وہ جو ان کا ایک شاعر تھا نابینا شاعر ہومر، جس نے شاعری بھی کی، ڈرامے بھی لکھے، اس ڈرامے میں آتا ہے کہ جی جس وقت بادشاہ ایک بندے کو سزا موت دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کی لاش کو اسی طرح پڑا رہنے دیا جائے کہ اسے دفن نہ کیا جائے، نشان عبرت بنے، تو اس کی بہن آ کے اس ڈرامے میں ہومر ہی کہہ رہا ہے، وہ تقریر کرواتا ہے کہ نہیں، یہ بادشاہ کا حق صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ تھا، سزائے موت دے دی تو اس کا حق ختم ہو گیا، ابھی اس کو عزت سے دفن کیا جائے یا اس کو عزت کے ساتھ اس کی وہ رسومات ادا کی جائیں. یہ خدا نے انسان کو ایسا حق دیا ہوا ہے جو بادشاہ بھی نہیں چھین سکتا. لاجیکل دنیا میں یہاں سے کچھ حقوق کا تصور ابھرتا ہے کہ ایسے حقوق بھی کچھ انسان کے پاس ہیں جو کہ کوئی چھین نہیں سکتا. آہستہ آہستہ یہ تصور ماہر سماجیات جو تھے، جو قانون کے علماء تھے، انہوں نے اس تصور کو ڈسکس کرنا شروع کیا کہ بادشاہ کون سی چیزیں ہیں جو عام لوگوں سے نہیں چھین سکتا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نیچرل رائٹ کا نام دیا گیا کہ یہ فطری حق ہے جو فطرت نے دیا ہے. یعنی اس سے تھا کہ جو خدا نے حق دیا ہے، کچھ ایسے حقوق ہیں جو بادشاہ بھی نہیں چھین سکتا، حکمران بھی نہیں چھین سکتا. ان کو فطری حقوق کا نام دیا گیا. مگر جس وقت جنگ عظیم اول کے بعد یہ جو ایک کمیونسٹ ورڈ بھی ایک معرض وجود میں آتی ہے، جو کمیونزم اور سوشلزم کا چرچا ہوا، انہوں نے کہا ہم تو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو خدا کے دیے ہوئے حقوق کو کیوں مانیں؟ تو پھر ان علماء قانون نے ان کا نام ہیومن رائٹ رکھ دیا کہ جناب یہ انسانی حقوق ہیں. جو انسان ہے اس کے بائی نیچر جو ہے نا، بائی ڈیفالٹ کہ اگر انسان ہے تو اس کے یہ حقوق ہیں. کچھ ایسے حقوق ہیں جو انسان سے چھینے نہیں جا سکتے، انسان کو دینے چاہیے، اور بادشاہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ان حقوق کو چھینے. اس پہ بین الاقوامی طور پہ بھی، یعنی اس میں ہم کہتے ہیں کہ UDHR جو ہے ایک بین الاقوامی حقوق کا، انسانی حقوق کا ایک چارٹر تھا. 1948 میں یہ چارٹر بنایا گیا اور اس کو جو ہے ایز اے ریزولوشن اقوام متحدہ میں پاس کیا گیا، اور ساری دنیا نے ان کو مانا کہ یہ انسانوں کے کچھ حقوق ہیں جو ان سے نہیں چھینے جا سکتے. اور اسی کے نتیجے میں دنیا کے تمام دساتیر میں آلموسٹ وہی حقوق کچھ تھوڑے بہت فرق سے تمام دساتیر میں شامل کیے گئے. وہ حقوق ایک لحاظ سے ہمارے دستور میں بھی شامل ہیں. ابھی حقوق کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ حق ہوتا کیا ہے، اس پہ علماء قانون نے مختلف تعریفیں کی ہیں. کچھ کو تو بین الاقوامی طور پہ مانا گیا کہ اگر انسان ہے تو اس کے یہ حقوق ہیں، تو ہیومن رائٹس ہو گئے. ہیومن رائٹس کے چارٹر بنے، اقوام متحدہ کا الگ بنا، یورپین یونین نے الگ بنایا، افریقن یونین نے الگ بنایا، مسلمان ممالک نے بھی بنایا، قاہرہ میں وہ بھی ایک انسانی حقوق کا چارٹر بنا. مگر یہ حق بنیادی طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ جو مغربی علماء قانون ہیں، جس میں پروفیسر ڈاکٹر سالمن کی تعریف یہ ہے کہ حق وہ چیز ہے جس کا قانون تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے. اگر اس حق پامال کیا جائے کسی چیز کو، کوئی ایسا انٹرسٹ ہے، ایسا کسی انسان کا فائدہ ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ اس سے حاصل لینا چاہے، چھیننا چاہے، تو حق قانون اس کی حفاظت کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ قانون اس کی حفاظت کرتا ہے. کہ رائٹ جو ہے، انٹرسٹ ہے، ایک فائدے کی چیز ہے، پروٹیکٹڈ بائی لا، جو قانون جس کی حفاظت کرے. اور قانون کی تعریف جو پروفیسر آسٹن نے کی، قانون وہ حکم ہے
मुक़्तदर आला का जिसको ना मानने पे सज़ा दी जाए। लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सावरन बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी ऐसा कानून जिसकी हिफाजत के लिए मौजूद हो, जो इसको वायलेट करे उसे सज़ा दी जाए और जिसका हक छीना जाए उसे वापस दिलवाया जाए, तो वो हक है, इसके अलावा हक नहीं है। हम किसी को हक नहीं कह सकते कि ये उसका हक है। वो कहते हैं असल में जो भी नेचुरल राइट हों, ह्यूमन राइट हों, हम इखलाकी तौर पे तो मानते रहें या ना माने वो अलग बात है, मगर कानूनी तौर पे हक उसे कहा जाएगा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कानून खुद ले ले। तो लीगल राइट ही असल हक है जो इस वक्त पूरी दुनिया में माना जाता है। हाँ, बैनुल-अक़वामी तौर पे एक हकूक़ का चार्टर दिए हुए हैं कि इन हकूक़ को देना चाहिए, अवाम हुकूमतों को, अवाम को देना चाहिए, मगर असल है कि हुकूमत ने कौन से हकूक़ देने हैं, किस तरह देने हैं, ये उनके अपने दस्तूर में लिखा हुआ होता है। इसलिए जो दस्तूर के अंदर हकूक़ मौजूद होते हैं उनको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। बाकी इंसानी हकूक़ हों या फितरी हकूक़ हों, इखलाकी हकूक़ हों, वो हकूक़ कानून की नज़र में हक वो है जो उस मुल्क के कानून ने, उस मुल्क के दस्तूर ने जिसकी गारंटी दे दी, उन लोगों का वो हक है। मस्बत हकूक़ भी होते हैं, मनफी हकूक़ भी होते हैं, और हकूक़ की आमतौर पे तमाम हकूक़ की एक हद मुकर्रर होती है। अपनी हदूद में वो हकूक़ हैं, उससे बाहर निकल जाएं तो वो हकूक़ नहीं रहते, क्योंकि अगर उस हद से निकल के दूसरे का हक पामाल हो तो वो उसका हक नहीं है। यानी हम कहते हैं ना, छड़ी घुमाने की आज़ादी है मुझे, मगर जहाँ जिसकी नाक आ जाए तो फिर मेरी आज़ादी रुक जाती है, क्योंकि वो दूसरे का हक शुरू हो जाता है। तो इस तरह हकूक़ अमूमन हकूक़ की हदूद मुकर्रर होती हैं। हाँ, एक हक है वो हम डिस्कस करेंगे जिसकी हम कहते हैं कोई हद मुकर्रर नहीं, वो वाहिद हक है जिसे इज़्ज़त व तकरीम का हक कहते हैं, डिग्निटी का हक कहते हैं, कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता, कोई हुक्म नहीं नाफिज हो सकता जो इंसानी इज़्ज़त व तकरीम के माने हो। तो अभी हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फंडामेंटल राइट वो हकूक़ हैं जिसकी गारंटी दी जाए उसके दस्तूर में, और तकरीबन तमाम दुनिया के दसातीर में एक बाब होता है फंडामेंटल राइट्स का, बुनियादी हकूक़ का, कि ये हकूक़ जो हैं, क्योंकि दस्तूर को हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कानून है, बुनियादी कानून है, कोई कानून इस दस्तूर के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता, कोई हुकूमत इसके ख़िलाफ़ अपना हुक्म नाफिज नहीं कर सकती, ना ही कोई कानून साज इदारा इसके ख़िलाफ़ कानून बना सकता है। तो अवाम के दिलचस्पी की सबसे अहम चीज़ जो दस्तूर में होती है वो बुनियादी हकूक़ होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे दस्तूर में भी दिया गया है। जो दूसरा बाब है वो फंडामेंटल राइट्स का बाब है। सबसे पहले हकूक़ जितने भी मर्जी दे दिए जाएं, जब तक उनकी हिफाजत का तरीक़ाकार मुतय्यन ना किया जाए, कोई ऐसा निज़ाम तरतीब ना दिया जाए जिससे उन हकूक़ की हिफाजत हो, और अगर कोई उन हकूक़ को वायलेट करता है, उन हकूक़ को किसी से छीनता है, तो उसे वापस दिलवाने का पूरा इंतज़ाम ना किया जाए, तो जितने मर्जी हकूक़ हम लिखते रहें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उस बाब के शुरू में जो उसका हमारे दस्तूर की 8वीं शिक से शुरू होता है, सबसे पहले उस तरीक़ा कार की वजाहत की गई है कि हक हैं क्या, उससे पहले कि ये हक कितने अहम हैं और कैसे इनकी हिफाजत की जाएगी, वो तरीक़ा कार में बता दिया गया है कि मैकेनिज़्म क्या है इनकी हिफाजत का, इनका इफ़ेक्ट क्या होगा। ये दस्तूर की दफ़ा 8 में लिखा हुआ है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमत कोई भी काम डायरेक्ट हुक्म देकर नहीं करती, बल्कि उसके लिए कानून बनाया जाता है।
कानून बनता है, फिर हुकूमत उस कानून के मुताबिक अमल करती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इंसान जो है, हम आज़ाद है अपने तौर पे, जॉब करना चाहें जॉब करें, नौकरी छोड़ के हम बिज़नेस करना चाहें बिज़नेस कर दें, एक बिज़नेस छोड़ के दूसरा शुरू कर दें, ये हम तो नेचुरल पर्सन जो हैं, ये हमारा इख्तियार है। मगर रियासत या मुल्क या हुकूमत जब करेगी तो पहले उसके लिए कानून बनाएगी। अगर उन्होंने कारोबार करना है, रेलवे का महकमा बनाना है, तो उसके लिए कानून बनाया जाएगा कि ये महकमा कैसे चलेगा, फिर उस कानून के मुताबिक रेलवे का महकमा चलेगा। इसी तरह हॉस्पिटल बनाने हैं, कोई भी कारखाना लगाना है, तो उस पहले कानून बनेगा, फिर उस कानून के मुताबिक वो काम होगा। बैंक बनाने हैं, बैंकिंग लॉ बनेगा पहले, उसके मुताबिक बैंक बनाए जाएंगे। हुकूमत जो रियासत हुक्मरानी करती है, कानून के मुताबिक करती है। यानी कानून ही ऐसी चीज़ है जो इंसानों पे नाफिज होगा। तो उस कानून के बारे में जो शिक है, 8वीं शिक दस्तूर पाकिस्तान की, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया कि कोई भी कानून या रिवाज, ऐसा रिवाज जिसकी भी कानूनी ताकत हो, अगर इन राइट्स के, इन हुकूक के जो इस दस्तूर में दे दिए गए हैं, इनके खिलाफ होगा, तो उस हद तक वो कानून नल एंड वाइड करार दिया जाता है। उस हद तक वो कानून नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें रस्म व रिवाज की बात भी आई, क्योंकि ये हिंदू पाक में अंग्रेज़ों की हुकूमत रही और अंग्रेज़ों का कानून जो है उसको कॉमन लॉ हम कहते हैं। और कानून की जो है सोर्सेज में, कॉमन लॉ में, एक तो मुकन्नना का बना हुआ कानून आता है, दूसरे माशरे के रस्म व रिवाज भी आते हैं। अगर कोई ऐसा कानून बनाना हो किसी बारे में, तो माशरे में रस्म व रिवाज जो होते हैं वो भी कानून की ताकत रखते हैं, और अदालतें उन रस्म व रिवाज के मुताबिक फ़ैसला करने की पाबंद भी होती हैं, अगर वो रीज़नेबल हों। मसलन जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में विरासत की तकसीम के कई तरीके थे। शरई तरीका है, एक मुसलमान अमूमन शरीयत के मुताबिक फ़ैसले अपनी जायदाद की तकसीम करते थे। हिंदू लॉ है, उनका अपना तरीक़ाकार है कि वो जायदाद को तकसीम करने की बजाय एक कर्ता बनाते हैं, बड़े भाई को नॉर्मली अमूमन सारी जायदाद उसको देते हैं, फिर उसको जायदाद की आमदन से वो बाकियों को हिस्से देता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रिवाज हैं। एक उधर रिवाज है मुग़ल कस्टम जिसे कहते हैं, कि सारी जायदाद का हकदार बड़ा बेटा होता है। जैसे कि मुग़लों में बादशाह मार गया तो बड़े बेटे को बादशाह बना दिया जाए। तो इस किस्म के रस्म व रिवाज जो है, अंग्रेज़ों ने इनको नाफिज भी किया है। तो इसलिए कॉमन लॉ सिस्टम में रस्म व रिवाज भी कानून की ताकत रखते हैं। इसलिए इसमें शिक नंबर 8 में ये लिख दिया गया कि कोई कानून जो कि मुकन्ना का बनाया गया हो, या कोई भी रस्म या रिवाज जो कि कानून की ताकत रखती हो, क्योंकि कॉमन लॉ में रस्म व रिवाज अगर कानून उसके खिलाफ नहीं है तो रस्म व रिवाज भी कानूनी ताकत रखते हैं, और जज और अदालतें उसके मुताबिक फ़ैसला करने पर मजबूर हैं इस कॉमन लॉ के निज़ाम में। तो इसमें एक पहली चीज़ तो जितने भी कवानीन मौजूद हैं इस वक्त, उन कवानीन के बारे में ये लिख दिया गया कि इन हुकूक के ख़िलाफ़ जो भी कानून, जितना इन हुकूक के ख़िलाफ़ होगा उतना कानून नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि जैसे पाकिस्तान बना था तो जितने भी कवानीन पास किए गए, पिछले जितने भी कवानीन थे जो कि हिंदुस्तान में नाफिज थे, वो सब के सब भी पाकिस्तान के कानून बन गए। उनको हमने अडॉप्ट कर लिया कि इसी तरह ही कंटिन्यू रहेंगे जिस तरह के पहले थे। तो अभी वो कानून ज़रूरी तो नहीं कि इन हकूक़ को, क्योंकि पहले तो इस हकूक़ का बाब ही नहीं था। पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें तो बुनियादी हकूक़ का बाब था ही नहीं।
تو اس لیے جتنے بھی قوانین ادھر بنے ہوئے ہیں اگر کوئی حصہ ان کے خلاف بنے ہوگا تو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو چلے ٹھیک ہے، پرانے قانون جو ان کے خلاف ہیں تو ختم ہو جائیں گے، تو نئے قانون بھی تو اس کے خلاف بن سکتے ہیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو ہے دوسری شق میں، آرٹیکل 8 کی دوسری شق میں یہ کلیئر کر دیا گیا، the state shall not make any law، کہ ریاست ایسا کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتی جو کہ ان حقوق کو چھینے یا ان حقوق کو کم کرے یا ان حقوق کے خلاف ہو۔ اگر ایسا کوئی قانون وضع کرے گی تو وہ بھی قانون نہیں رہے گا۔ یعنی اس نے جو پرانے قوانین تھے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا، جو آنے والے قوانین ہیں ان کے بارے میں بھی حفاظت کی دیوار کھڑی کر دی ہے اس آرٹیکل 8 نے، کہ بنیادی حقوق کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں حکومت تو بہت طاقتور ہے، مقرنہ بھی طاقتور ہے، عوام کے حقوق ہیں جو کہ کمزور ہیں، ان کے حقوق کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن نے دے دی ہے، مگر کیا فائل میں لکھا ہوا ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ جو ان کے خلاف عمل ہوگا وہ غلط ہوگا۔ ہاں، یہ ایک تیسرا فریق، جو تیسرا پلر ہے ریاست کا، تیسرا ستون ہے، عدلیہ ہے، عدلیہ کے پاس جانا پڑے گا اور اسے بتانا پڑے گا کہ جناب یہ قانون، یہ حکم جو پہلے تھا یا اب نافذ کیا جا رہا ہے تو یہ ان بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر یہ ثابت کرتے ہیں تو عدلیہ اس کو قرار دے دے گی کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ جیسے ہی وہ قرار دے گی تو اس دستور کی شق کے مطابق وہ قانون ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں آگے اگر پورے یہ پڑھیں تو کچھ چیزوں میں لمٹس لگائی گئی ہیں، وہ لمٹس بھی ہم دیکھیں گے، مگر بنیادی جو اصل الاصول یہ ہے کہ یہ حقوق جن کی حفاظت کی گارنٹی دستور پاکستان دیتا ہے تو وہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری کا طریقہ کار بھی وضع کر دیتا ہے، ساتھ بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی قانون اس کے خلاف ہوگا یا بنے گا اس قانون کو بھی دستور نہیں مانے گا۔ اب یہ حقوق کیا ہیں؟ ان حقوق کو کچھ چیدہ حقوق پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ جو سب سے پہلا حق، نارملی اس کو رائٹ ٹو لائف کہا جاتا ہے، زندگی کا حق ہے، کہ سب سے اہم چیز انسان کی زندگی ہے۔ کسی کی بھی زندگی یا آزادی نہیں چھینی جا سکتی، ہاں قانون کے مطابق ہو تو چھینی جا سکتی ہے۔ سزائے موت دینا زندگی چھیننا ہے، سزائے قید دینا آزادی چھیننا ہے، مگر یہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی زندگی چھین لی جائے، ان کو پکڑ کے بند کر دیا جائے۔ قانون یہ ہے کہ جب اس نے دوسرے کا حق پائمال کیا ہو تو اس کی سزا کے طور پہ اگر زندگی چھینی جا سکتی ہے تو اس کو عدالت میں لے جا کے ثابت کیا جائے کہ اس نے دوسرے کی زندگی چھین لی، اس لیے اس کو بھی سزا کے طور پہ اس کی زندگی چھینی جائے گی۔ یعنی قوت کا استعمال کرے گی ریاست عدل قائم کرنے کے لیے، اور ہر بندے کا حق ہے زندگی، اس سے زندگی نہیں چھینی جائے گی۔ ابھی زندگی ہے کیا صرف زندہ رہنا ہی زندگی ہے؟ اس پہ کئی جگہ پہ بحث ہوئی ہے کہ انسانی زندگی ایک جانوروں والی زندگی نہیں ہے کہ صرف زندہ رہنے کا حق ہو۔ انسان کو انسان کی طرح زندہ رہنا چاہیے، ایک باعزت انسان، باعزت زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے حکومت کا فرض ہے کہ وہ چیزیں مہیا کرے۔ کوئی ایسا کام حکومت کر رہی ہے جسے اس کی باعزت زندگی میں، پرسکون زندگی میں فرق آتا ہے، اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے کہ یہ کام ہماری زندگی کے خلاف ہے۔
اچھی زندگی کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے تو تعلیم بھی حکومت کا فرض ہے کہ تعلیم کا بندوبست کرے. اچھی زندگی کے لیے روزگار ضروری ہے تو اس کے مواقع پیدا کرنا بھی. اس حق کو آگے پھیلایا جاتا ہے. عدالتیں اس کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں کہ ابھی کسی جگہ پہ کسی علاقے میں بجلی نہیں ہے, حکومت کے پاس ریسورسز بھی ہیں تو دے سکتی ہے. تو یہ بھی اچھی زندگی کے لیے چاہیے کہ اس علاقے میں بجلی بھی ہو, اس سے جو نئی ٹیکنالوجی کے فوائد ہیں وہ بھی ملے, تو وہ بھی اسی حق کے تحت ہوں گے. تو عدالت نے اس حق کو ایکسٹینڈ کیا ہے کہ رائٹ ٹو لائف نہ صرف زندگی چھیننے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اچھی زندگی, ایک اعلیٰ معیار کی زندگی گزارنے کا بندوبست کرنا ریاست کا فرض ہے اس میں. یعنی حق کی دو سمتیں ہیں نا, ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے. نیگیٹو تو یہ ہے کہ یہ حق نہ چھینا جائے, پازیٹیو یہ ہے کہ اس کو اس حق کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کے لیے وہ چیزیں مہیا کی جائیں. اچھا, ایک اور حق جو اس کے بعد آرٹیکل 10 میں آتا ہے, آرٹیکل 10 میں, سیف گارڈ ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن, یعنی کسی کو گرفتار کرنے یا اس کو محبوس کرنے کی جو طاقت ہے ریاست کے پاس, اس پہ قدغن لگائی گئی ہے. اور یہ بہت بڑا لینتھی آرٹیکل ہے, اگر آپ دیکھیں بڑا لمبا آرٹیکل ہے, بڑی ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں. کیونکہ نارملی انسانی علم یہ ہے, انسان نے جو سیکھا ہے کہ حکومتوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ پکڑ کے بند کر دو, آزادی چھین لو. آزادی بہت بڑی چیز ہے انسانی تکریم کے لیے, کہ آزادی چھین لی جائے تو اس میں کون سی تکریم رہ جاتی ہے, بند کر کے آپ نے رکھ دیا, اس کی ساری مرضیاں ختم ہو گئیں. مگر حکومت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے. اس کے لیے پورا نظام بنا ہوا ہے, ایک پورا محکمہ ہے, پولیس ہے کہ جو حکومت کی نافرمانی کرے اس کے خلاف وہ ایکشن لے گا, اسے پکڑ کے بند کر دے گا. پورا جیلوں کا نظام ہے, تھانوں کا نظام ہے, اور سب سے بڑی طاقت حکومت کے پاس یہی ہے. اس لیے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے. میں اس کو اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ باقی تو اصول بیان کیے جاتے ہیں, مگر جس چیز کا زیادہ اندیشہ ہو کہ اس کا مس یوز ہوگا اس پہ, اور جو زیادہ اہم ہے اس پہ ذرا ڈیٹیل دی جاتی ہے. تو میں اس کے حوالہ بھی قرآن پاک سے دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی زندگی کے اصول ہیں, بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں, مگر دیکھیں دو چیزوں پر بڑی وضاحت سے اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے. ایک تو وراثت کے قوانین پہ, اور دوسرا نکاح و طلاق آئلی قوانین پہ. کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بہت بنیادی ہیں انسانی معاشرے کے لیے. معاشرہ کھڑا ہی اس اینٹ پہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی بنتے ہیں تو وہیں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, سارے خونی رشتے ادھر سے بنتے ہیں. اس نظام کے لیے جو اصول ہیں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیے گئے. دوسری چیز جو وراثت ہے, اس پہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے کون تمہارے زیادہ قریب ہے, تو اللہ جانتا ہے. اور یہ اتنا بڑا اللہ کے احسان ہے کہ مسلمان معاشرے میں ان دو چیزوں کے بارے میں کوئی مسائل نہیں کھڑے. باقی دنیا میں, مغربی دنیا میں اس پہ اتنے جو دلائل کے ذریعے اور ریزننگ کے ذریعے سوچتے ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی تک مسائل ہیں. دیکھیں وراثت کے معاملے میں تو وہ ہم جنس شادیوں پہ بھی گئے, پھر کہتے ہیں شادی سے تو ایک جنسی تعلق ہوتا ہے, تو جنسی تعلق پہ بھی جن کے ساتھ ہیں ان کو بھی وراثت میں حصہ دو. کیسے کیسے فیصلے اور کیسے کیسی چیزیں نظر آتی ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس یہ قانون وراثت موجود نہیں ہے. تو اللہ جانتا تھا کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اس لیے بڑی ڈیٹیل سے دیا گیا. اسی کو فالو کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں بھی کچھ چیزوں میں بڑی ڈیٹیل ہے. تو اس جو کسی کو گرفتار کرنے اور محبوس کرنے کی طاقت جو ریاست کی ہے, اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں یہ آرٹیکل 10 آتا ہے. یعنی کسی کی آزادی چھیننے کے لیے
جو ریاست کا اختیار ہے کیسا ہے، جو حکومت کا اختیار کتنا ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے، کسی بھی شخص کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک اسے انفارم نہ کیا جائے کہ کس وجہ سے رکھا ہے، نہ ہی اس کے اس حق کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اپنے بندے کو کنسلٹ کر سکے جس نے اس کی قانونی طور پہ اس کا دفاع کرنا ہے، یعنی وکیل سے، لیگل پریکٹیشنر سے، جو اس کی مرضی کا ہو، اس سے ملاقات بھی نہیں روکی جا سکتی، اور جس کو محبوس کیا گیا ہے اسے 24 گھنٹے کے اندر within a period of 24 hours of such arrest اس کو ایک جو آزاد عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کہ اگر گرفتار کیا جاتا ہے شک میں کہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ کے پاس جو طاقت ہے گرفتار کرنے کی، اس بندے کو لے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر قریب ترین کسی بھی مجسٹریٹ، فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گا۔ یعنی عدالت ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آزاد ہے، وہ کسی انتظامیہ کے تحت نہیں، مقننہ کے تحت نہیں، وہ آزاد عدلیہ ہے، تو آزاد عدلیہ کے نمائندے کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کو حراست میں رکھنا ریاست کے لیے، انتظامیہ کے لیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، یا کوئی بھی محکمہ ہے جس کے پاس اختیار ہے گرفتار کرنے کا، وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، غیر قانونی ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس پہ ان کو قانون کو پامال کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک آزاد جج کے سامنے پیش کر کے اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ یہ وجہ ہے ہم نے گرفتار کیا اور اس وجہ سے ہم اسے گرفتار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے پاس بھی قانونی طور پہ اختیار یہ ہے کہ یا تو وہ اسے اجازت دے، اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 7 دن کی، میکسیمم 14 دن کی، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، مگر یہ ہے کہ وہ آزاد عدلیہ کا نمائندہ اس کو دیکھے گا یا اس کو فوری طور پہ اسے رہا کرنے کا حکم دے دے گا کہ نہیں تم نے غلط پکڑا ہے۔ یعنی اصل الاصول یہ ہے کہ گرفتار کرنے سے پہلے ہی ان محکموں کو اس کے خلاف شہادتیں اکٹھی کرنی چاہیے، پکڑ کے 24 گھنٹے کے اندر اندر جج کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے بتایا جائے اس نے یہ جرم کیا ہے، اور اس ثابت ہوتا ہے تو اسے سزا دے دی جائے۔ یعنی نظام تو یہ ہے کہ فوری طور پہ انصاف ہونا چاہیے، مگر اس کے جو ہے لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پکڑ کے ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ ٹائم دیں، ٹائم لیتے لیتے یہ چیزیں پرولانگ ہوتی جاتی ہیں، یعنی اس کے پروسیجر کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اصل جو دستوری حکم یہ ہے کہ دستور کی خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو گرفتار اگر کرنا ہے تو کرنے سے پہلے ہی آپ اس کے خلاف شہادتیں اکٹھی کریں، اور جیسے ہی گرفتار کریں اسے قاضی کے سامنے پیش کر کے شہادتیں دی جائے، اور فوری طور پہ انصاف ہونا چاہیے، کہ جیسے کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اور اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے الگ نظام جو بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پروسیجرل کوڈز ہیں، کرمنل پروسیجر کا کوڈ ہے، سول پروسیجر کا کوڈ ہے، سارے طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں، اور یہ اتنے عرصے سے جو چل رہے ہیں، اور اس میں اتنے یعنی خلا آتے جا رہے ہیں مختلف حالات کے مطابق کہ ان کو مس یوز کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس دستور کے حکم کی پامالی ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگی ہے۔ اصل چیز جو اصل اصول یہ ہے کہ اس کی خواہش یہی ہے کہ اس نظام کو اس طرح ترتیب دیں کہ فوری انصاف ہونا چاہیے، کسی کی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار نہیں دیتا یہ دستور۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی جج کے سامنے پیش کریں۔ ہاں اگر قاضی سمجھتا ہے، جج سمجھتا ہے کہ واقعی اس کو ابھی تفتیش ہونا باقی ہے، اس کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، تو وہ اجازت دے سکتا ہے۔ یہ تو نارمل جرائم ہو گئے جس کے بارے میں اختیار ہے گرفتاری کا اور
محبوس رکھنے کا۔ ہاں اس کے بعد اگر سزا ہو جاتی ہے تو سزا جو ذکر کی گئی ہے ضابطہ فوجداری، اس میں تعزیرات پاکستان میں کہ یہ تعزیر دی جا سکتی ہے، وہی سزا دی جا سکتی ہے، اس کے مطابق اگر حبس ہے، محبوس کرنا ہے، قید کرنا ہے، اس کی اجازت ہے۔ مگر بغیر کسی عدالت کے فیصلے کے کسی کو ایسے گرفتار کر کے رکھنا یہ ناجائز اور غیر دستوری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک قانون ہوتا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن کا۔ یہ تو عام کوئی جرم کرے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے نا۔ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے کہ اگر گرفتار نہ کیا گیا تو اس سے فساد پھیلے گا۔ نقص امن عامہ کے تحت کسی کو گرفتار کرنا، کیا اس کی بھی اجازت ہے کہ جناب جیسے ہی کوئی خاص ایونٹ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو محبوس کر دیا جائے کہ ضلع بدر کر دیتے ہیں، ضلع میں بند کر دیتے ہیں، گیسٹ ہاؤسوں میں اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے؟ اس کو ہم پریونٹیو ڈیٹینشن کہتے ہیں۔ کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ اس کا بھی دستور نے ذکر کیا ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دستور میں یہ حق ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو گرفتار نہ کیا گیا تو اس کی تقریر یا اس کے عمل کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو جائیں گے، امن عامہ میں خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ بڑا آگ لگا دینے والا خطیب ہے، اس کے خطاب ہوگا تو ادھر ہی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ محرم میں عموماً یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نقص امن کے تحت جو ہے، نقص کے خدشے کے تحت پریونٹیو ڈیٹینشن بغیر کسی جرم کیے محبوس کیا جاتا ہے۔ مگر اس کو کیسے کیا جاتا ہے اس کا بڑا ہی تفصیلی طریقہ کار ہے۔ ایک تو اس کو گرفتار اگر کیا جائے گا تو فوری طور پہ اس کو بتایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ آپ پہ الزامات ہیں، اس کے جواب میں آپ لکھ کے بورڈ کو پیش کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ ایک بورڈ بنایا جاتا ہے جو ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے اگر صوبائی قانون کے تحت گرفتار ہو، اگر وفاقی قانون کے تحت گرفتار ہو تو سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس بورڈ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، وہ بورڈ دیکھتا ہے واقعی اس کی وجہ سے نقص امن کو خطرہ ہے یا نہیں۔ اگر واقعی وہ سمجھتا ہے تو پھر اس کو وہ 2 مہینے کی اجازت دیتا ہے، اور یعنی اس کو میکسیمم جو ہے 2 سال میں سے چند مہینے، 8 مہینے کے لیے میکسیمم محبوس کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس بورڈ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی آزاد عدلیہ کا، کہ منیمم لیول اس کا اس بورڈ کا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے، اور وہ آزادی کی حفاظت کا انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے، اس دستور کے نفاذ کا حلف لیا ہوتا ہے جج نے۔ جج وہ دیکھتا ہے اس دستور کے مطابق اس کی آزادی کو ہم سلب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے تو وہ متعین کریں گے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ رکھا جائے اسے 2 مہینے کے لیے بس میں محبوس کیا جا سکتا ہے، تو اس کے کیونکہ اس نے اب قصور تو کوئی کیا نہیں ہے، جس سٹیٹس کا وہ بندہ ہے، جس قسم کا وہ بندہ ہے، جتنی وہ کمائی کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے گھر والوں کو حکومت وظیفہ ادا کرے گی۔ یعنی اگر اس بندے کو پکڑا ہوا ہے اس کے بغیر قصور کے، تو اس کے لیے حکومت پہ لازم ہے کہ ان کے لیے اس میں وہ جتنا کماتا تھا اتنے پیسے ان کے گھر والوں کو ادا کرے گی، اور وہ بورڈ اس کو انشور کرے گا کہ وہ اس کو پیسے اس کے گھر والوں کو ملیں، یعنی حکومت کی طرف سے۔ اس پہ ایک تفصیلی آرٹیکل آ گیا، یہ تفصیل کافی ہے، باقی آپ کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم جب ہوئی ہے، اس میں کچھ 3 حقوق نئے شامل کیے، جن میں سے ایک رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے۔ یعنی جو کسی کا اگر ٹرائل ہوگا، مقدمہ چلے گا، تو اسے پورے حقوق دیے جائیں گے اپنے دفاع کے۔ جیسے ہم نے پہلے ایک ڈسکشن میں ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے انصاف کے نظام کا غلط استعمال ہے۔
کسی کو دفاع کا حق دیے بغیر اگر سزا دے دی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے جو ماہرین قانون اس پہ متفق ہیں، اس لیے اس کو بنیادی حق دے دیا گیا ہے کہ چاہے سول رائٹ ہوں یا کسی پہ فوجداری مقدمہ ہو، تو ہر بندے کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا حق دیا جاتا ہے۔ اس کے پورے حقوق ہوں گے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو، اس کو دفاع کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ کسی کو یہ موقع دیے بغیر کوئی عدالت کوئی سزا نہیں دے سکتی۔ تو یہ بھی بنیادی حقوق میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایک بنیادی حقوق میں یہ بھی شامل کر دیا گیا کہ چونکہ پوری دنیا میں معاہدے ہو چکے ہیں، پوری دنیا کی ریاستیں اس کا حصہ ہیں، جسے ہم جنیوا کنونشنز کہتے ہیں، کنونشن معاہدے ایگریمنٹ کو ہی کہتے ہیں۔ بین الاقوامی معاہدوں میں تمام ریاستوں نے یہ مان لیا ہے کہ ابھی غلامی جو ہوگی وہ نہیں ہوگی دنیا میں، تو اس کے خلاف دستور میں بھی یہ ایک حفاظتی دیوار قائم کر دی، ایک حق دے دیا گیا کہ سلیوری از نان ایگزسٹنس اینڈ فاربڈن۔ اس کو کسی کو انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ دستور میں ایک تمام انسانوں کے حق کے طور پر یہ شک شامل کر دی گئی ہے۔ فورس لیبر اور انسانی تجارت بھی منع کر دی گئی ہے۔ فورس لیبر کس لیے؟ بنیادی طور پہ جو جاگیرداری نظام تھا اس میں جاگیردار کو یہ حق دیا جاتا تھا کہ اس کے علاقے میں سب لوگ اس کے لیے کام کریں گے، جس کو بیگار بھی کیا جاتا ہے، اور پنجابی میں ہم ونگار کہتے ہیں، بھی ونگار لے آئے ان کو، ان سب کو بلا لیا، یہ کام کرو گے تم۔ یہ قانون تھا جاگیرداری نظام میں جو برطانیہ کے حکومت نے ہندوستان میں نافذ کیا ہوا تھا۔ اس کو ختم کیا گیا کہ یہ ایک انسانی تکریم کے خلاف ہے، کسی سے زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا۔ آل فارمز آف فورس لیبر، کسی بھی طریقے سے کسی سے زبردستی کوئی کام لینا، یہ اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بٹھوں پہ خاندان کے خاندان بیچے جا رہے ہیں دوسرے بٹھے والوں کو، جس کے خلاف پھر قانون بنایا گیا۔ اسی طرح زمینوں پہ جو کام کرنے والے خاندان تھے، وہ بھی ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں قانوناً منع ہے، اور دستور میں بنیادی حقوق یہ دے دیے گئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہر انسان کا حق ہے، کسی سے زبردستی کام نہیں کروایا جا سکتا۔ اور بچے جو ہوتے ہیں آنے والی قوم ہوتی ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے بھی نو چائلڈ بلو دی ایج آف 14 ایئرس شیل بی انگیجڈ ان اینی فیکٹری مائن، کہ اگر پرائیویٹ کاروبار بھی کر رہا ہے، کوئی کام فیکٹریاں ہیں یا کان کنی ہے یا مشکل جو قسم کے کام ہیں، وہ 14 سال سے کم عمر بچوں سے نہیں لیے جا سکتے۔ ہاں، کچھ کمپلسری سروسز جب اسٹیٹ کی اپنی زندگی جس پہ منحصر ہوتی ہے، کمپلسری سروسز جس کو کہہ دیا جائے، تو وہ جیسے جنگ میں کہ ڈاکٹر جا کے فوج کے ساتھ خدمات انجام دیں گے، جنگی ضرورت کے تحت کسی سے کوئی پراپرٹی کے رائٹس جو ہے کہ ان کی جو گاڑیاں استعمال ہوں گی وہ کہ ان کو پورا کمپنسیٹ کیا جائے گا قانون کے تحت، وہ بھی قانون بنے گا، قانون کے مطابق ہوگا کہ وہ کمپلسری سروسز وغیرہ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مگر بنیادی طور پہ غلامی اور زبردستی کسی سے کام لینا یہ دستور نے منع کر دیا ہے، کوئی قانون بھی نہیں بن سکتا اس کے بارے میں۔ ایک ہوتی ہے کہ ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ، کہ کسی چیز کو جرم قرار نہ دیا گیا ہو اور اس نے کوئی کام کیا تو بعد میں کہا جی یہ جرم ہے اور اس پہ سزا دیں گے، یہ دینا پوری دنیا میں اسے نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی کام ہونے کے بعد اس کام کو جرم ٹھہرا کے اس کی سزا دے دی جائے، اس کو ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں۔
آئین نے اس کو بھی منع کیا، نو لا شیل اتھورائز اے پنشمنٹ آف اے پرسن، کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا کہ جو اس نے کسی شخص کو اس کام پہ سزا دے جب اس نے کیا تھا تو وہ پنشیبل نہیں تھا، اس کی سزا نہیں تھی۔ اس کی مثال جیسے پاکستان بننے سے پہلے جیسے کچھ صوبوں میں ریفرینڈم ہوا، تو جو کے پی ہے اس وقت NWFP تھا صوبہ سرحد، اس میں ریفرینڈم ہوا تھا کہ پاکستان کے شامل ہوں گے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہوں گے، کانگریس کے ساتھ۔ ریفرینڈم میں لوگوں نے تقریریں کی تھیں، اس میں ایک بڑا مشہور کیس ہے عبدالغفار خان جو کانگریس کے ساتھ تھے، تو انہوں نے، اور بھی بہت زعماء تھے، مگر انہوں نے تقریریں کی تھی کہ پاکستان بنے گا تو یہ ظلم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، جو بھی، تو پاکستان کے خلاف تقریریں کی۔ جو پاکستان بننے کے بعد ان پہ کیس چلایا گیا کہ جناب انہوں نے پاکستان کے خلاف تقریریں کی۔ تو قانون جب پاکستان نہیں تھا تو قانون بھی نہیں تھا پاکستان کی حفاظت کا، کیونکہ اس جو قانون تعزیرات پاکستان اب ہے، جو تعزیرات ہند تھا، وہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف، ہند کے خلاف اگر کوئی تقریر کرے گا تو وہ جرم ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اس پہ جب اس دفعہ لگا کے تعزیرات کی چلایا گیا مقدمہ، تو عدالت نے کہا بھئی اس وقت تو پاکستان معرض وجود میں ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس کے خلاف تقریر کرنا جو ہے یہ جرم نہیں بن سکتا، یعنی ریٹراسپیکٹو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہاں کامن لا میں، کیونکہ ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بھی وراثت جو قوانین کی زیادہ تر لی ہے ہم نے برطانیہ سے لی ہے، تو اس کے قانون میں بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ باقی تو ریٹراسپیکٹو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی، مگر ایک کام میں کہ اگر سب سے بڑا جرم جسے کہتے ہیں بغاوت، اس کی سزا دی جا سکتی ہے، اگر سزا متعین نہ بھی کی ہو تو باقی کی، چونکہ وہ تو ایسا جرم ہے بغاوت کا جس کے خلاف سزا دی جاتی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے، تو وہ ایکسیپشن اس میں بھی موجود ہے۔ کسی ایک جرم پر دو سزائیں نہیں ہو سکتی، ایک دفعہ اسے سزا ہو گئی تو اسی جرم پر دوسری دفعہ اس پہ نہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، نہ اسے سزا دی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس پہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا، یہ جتنی بنیادی حقوق ہیں ان میں سب پہ کوئی نہ کوئی لمٹ لگی ہوتی ہے، اگر یہ ہو تو ہو سکتی ہے، یہ ہو تو یہ لمٹ یہاں تک ہے، مگر ایک حق جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے دستور میں، وہ ہے ڈگنیٹی آف مین، انسانیت کی حرمت اور تکریم۔ ڈگنیٹی آف مین، اس پہ کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ہی ہے کہ آپ کی چادر اور چار دیواری کی حفاظت، وہ ہے سبجیکٹ ٹو لا، شیل بی انوائلیبل، یعنی یہ ایسے حقوق ہیں جن کی تکریم کرنا، جن کو نافذ کرنا ریاست کا فرض ہے، جس حقوق کو ریاست کسی طور پہ بھی نہیں چھین سکتی۔ ایک تو ہے ڈگنیٹی آف مین، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں پرائیویسی آف ہوم ہے، حق ہے، مگر جیسے کہ ہے کہ اگر اس میں کوئی جرم ہو رہا ہو تو عدالت کی اجازت سے وارنٹ لے کے اس پہ چھاپا مارا جا سکتا ہے، مگر وہ پرائیویسی آف ہوم اگر یہ وجہ نہ ہو تو یہ بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے، یعنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ دستور ضمانت دیتا ہے اس کی، مگر یہ ہے سبجیکٹ ٹو لا۔ مگر اس پہ ڈگنیٹی آف مین پہ، انسانی حرمت و تکریم پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، کوئی ایسی سزا نہیں دی جاتی جو اس کے خلاف ہو۔ ہاں جو سزائیں دی گئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سزائیں اس کی تکریم کے خلاف نہیں ہیں، سزائیں جو قانون میں متعین ہیں وہی دی جا سکتی ہیں، اس کے خلاف علاوہ اگر کوئی دی جائے گی وہ غلط ہو گیا، غیر قانونی حرکت ہوگی اور سزا ہوگی اس پہ۔ تو اس پہ میں یہ بھی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ایسی سزائیں جو تعزیرات پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی سزا عدالت کے حکم پہ دی جا سکتی ہے، اور ان سزاؤں میں بھی ایسی کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کو گالیاں دیں، اس کی بےعزتی کریں، محبوس کرنا ہے، یا جو بھی سزائیں ہیں وہ مینشن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی تکریم کے خلاف نہیں ہیں۔
جو مینشن نہیں ہے، جن کا ذکر نہیں ہے، وہ انسانی تکریم کے خلاف ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس پہ میں آج کل کے حالات کے مطابق دیکھتا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے عام لوگوں کو کہ جی مرغا بنا دیا، کان پکڑوا دیے، یہ ایک غیر قانونی عمل ہے، کیونکہ اس نے انسانی عزت و توقیر جو ہے وہ نشانہ بنتی ہے۔ جیسے ایک انسیڈنٹ بھی ہوا کہ حافظ آباد میں یا کہیں شیخو پورہ میں کس جگہ ہے کہ ایک باپ کو بیٹے کے سامنے کان پکڑوانے لگے، بیٹا بھی نوجوان بلکہ ادھیڑ عمر تھا، تو باپ تو ضعیف تھا، تو اس کو بھی ضعیف باپ کو اس نے کہا میں پکڑ لیتا ہوں، باپ کو نہ پکڑواؤ، تو اس کو بھی پولیس والوں نے پکڑوایا، مارا تو اس نے دونوں کو مار دیا۔ تو یہ ایک فطری رد عمل ہے، کیونکہ فطرت نے انسان کو باپ کی تکریم بیٹے کے لیے لازم قرار دی ہے، ہر جگہ ہی ہے، تو اس کے سامنے اگر اس کو اس طرح ذلیل کیا جائے تو اس کا رد عمل بھی یہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا قانونی طریقہ موجود ہے۔ قانون کے مطابق ہر بندے کو سزا، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے مل سکتی ہے، قانون اس کا راستہ دیتا ہے۔ اگر قانون ایسا ہو نہیں سکتا کہ قانونی طور پہ کوئی راستہ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں جو قانون کے طالب علم ہیں کہ there is no blind alley before law، قانون کے سامنے بند گلی نہیں آتی کہ گلی بس ادھر بند ہوگی، راستہ ہمیشہ قانون میں موجود ہوتا ہے، اور کسی کو تشدد کا نشانہ بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ اس سے جو ہے نا ہم جو اس سے اقرار کروا لیں، اس سے اقبال جرم کروانے کے لیے مار کے کسی سے اقبال جرم کرائیں۔ یہ کسی قانون میں، دنیا کے کسی قانون میں جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی یہ دفعہ 14 کی جو دوسری کلاس ہے، اس میں باقاعدہ بطور حق یہ دے دیا گیا no person shall be subject to torture for the purpose of extracting evidence، کسی سے بھی شہادت اخذ کرنے کے لیے اس پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ تمام طریقے انسانی تکریم کے خلاف ہیں، انسان کی عزت و حرمت کے خلاف ہیں۔ اس لیے ان سب طریقوں کو آئین نے بنیادی حقوق میں شامل کر دیا ہے۔ فریڈم آف موومنٹ ہے کہ آپ جدھر چاہیں اس ملک میں، جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں جائیداد خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں۔ رائٹ ٹو ریمین ان، کہ یہ بنیادی حق ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کا کوئی اس ملک میں رہے، ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور کسی جگہ جانا چاہے اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ کسی بھی اس ملک کی جو ٹیریٹری ہے، اس دستور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ملک ان علاقوں پہ مشتمل ہے، تو ہر بندے کے پاس حق ہے کہ وہ ان علاقوں میں جا کے رہنا چاہے رہ سکتا ہے، موو کرنا چاہے موو کر سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو لا۔ کہ یہ ہے کہ یعنی کسی جگہ کوئی ایسی کام ہو رہے ہیں جس کے لیے چاہیے خفیہ رہنا، تو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ظاہر ہے، مگر آپ نے کسی علاقے میں شفٹ ہونا ہے، رہنا ہے، تو وہ اس کی اجازت ہے، سبجیکٹ ٹو لا اور ریزنیبل ریسٹرکشن۔ ہر بندے کو ایک ایسوسیشن بنانے کا، لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر کرنے کا حق ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے۔ کچھ کہتے ہیں نا جی 4 بندے سے 5 بندوں کو اکٹھے دیکھ لیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ وہ اس وقت ہے جب اس اسمبلی کو ان لافل قرار دیا جائے، وہ کوئی غلط حرکت کر رہے ہو تو، ادروائز یہ بنیادی حق ہے لوگوں کو کہ کسی جگہ بھی اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے پرامن طریقے سے اور بغیر آتشی اسلحے کے، بغیر اسلحے کے، ہاں اسلحہ لے کے اکٹھے ہونا تو غیر قانونی ہے۔ تو یہ بنیادی حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ پیسفل پرپس کے لیے بغیر ہتھیاروں کے ریزنیبل ریسٹرکشن ہوگی، ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت اجازت دے گی، یہ حق ہے کہ دے گی، مگر کس جگہ دے، کیسے دے، یہ حکومت ریگولیٹ کر سکتی ہے کہ بھئی آپ نے جلسہ کرنا ہے تو فلاں جگہ کریں، مگر جلسہ کرنا بنیادی حق ہے، جلسہ کرنے سے منع نہیں کر سکتی حکومت۔ یہ بنیادی حق ہے، 16 نمبر جو آرٹیکل ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے کہ اکٹھے ہونا چاہیں لوگ، حکومت اسے نہیں روک سکتی، ہاں ریگولیٹ کر سکتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ اکٹھے ہوں، یہ پارک میں ہو جائیں، اس جگہ افساد کا خطرہ ہے، اس جگہ نہ ہوں، اس جگہ ہو جائیں، اس وقت نہ ہوں، اس وقت ہو جائیں۔ تو یہ
جو اجازت لی جاتی ہے حکومت سے، یہ حکومت کا ریگولیشن کا حق ہے، منع کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ دستور نے اس کو بنیادی حقوق میں شامل کیا ہے۔ فریڈم آف ایسوسیشن 17واں حق جو ہے، آرٹیکل جو ہے، کہ کوئی بھی اپنی مرضی کے لوگوں کی یونین بنا لے، پارٹی بنا لے، ایسوسیشن بنا لے، مگر قانونی مقاصد کے لیے۔ ایسا نہ ہو، ریزنیبل ریسٹرکشن، ریگولیٹ کر سکتی ہے حکومت، ریگولیشن بھی کیسے ہوں گے؟ ریزنیبل ہوں گے، اور وہ ملک کی اقتدار اعلیٰ کو بچانے کے لیے ہوں گے، پاکستان کی کنسالیڈیشن کے لیے ہوں گے، امن عامہ کے لیے ہوں گے، اور اخلاقیات کے لیے ہوں گے۔ اس چیز کے لیے اگر حکومت اس کو ریگولیٹ کرتی ہے کہ آپ ایسوسیشن بنا رہے ہیں، پارٹی بنا رہے ہوں، تو یہ کام نہ کرے، وہ ٹھیک ہے، یا رجسٹر کروائیں آپ، مگر بنانا بنیادی حق ہے، بنانے سے منع نہیں کر سکتی۔ پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے تھوڑی سی اور زیادہ ریسٹرکشن ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی بنانا ہی ایسی ایسوسیشن ہے کہ ہم حکمران بننا چاہتے ہیں۔ جو حکمران بننا چاہے اس سے تھوڑی سے زیادہ ریگولیشن ہے کہ آپ بتائیں پیسے کدھر سے لا رہے ہیں، کہ دشمن تو نہیں آپ کو سپورٹ کر رہا، اس لیے ہم پارٹیوں کے فنڈز وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ فارن سے تو فنڈنگ نہیں لے رہی کہ ملک کا نقصان نہ کر دے۔ مگر بنانا جو ہے ایسوسیشن کا، کسی یونین کا، یہ بنیادی حق ہے ہر سٹیزن کا۔ تجارت بنیادی حق ہے، بزنس پروفیشن بنیادی حقوق ہیں، ان کو ریگولیٹ تو کیا جا سکتا ہے، کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ جو بزنس کرنا چاہیں اس کے ریگولیشن ہے کہ اس بزنس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، میڈیکل سٹور کھولنا ہے تو آپ کو یہ کورس کرنا چاہیے، یا ایسا بندہ آپ نے ملازم رکھنا چاہیے جس کے پاس فارماسسٹ کی کوالیفیکیشن ہو، آپ نے پیسٹیسائڈز کا کاروبار کرنا ہے تو ایگریکلچر ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ چیزیں ریگولیشن ہے حکومت کے، حکومت منع نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بنیادی حق ہے، اور آئین نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ ہر معاشی طور پہ اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر اس کے ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ پروفیشن، آپ افسر بننا چاہیں، وکیل بننا چاہیں، ڈاکٹر بننا چاہیں، جو بننا چاہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ریگولیشن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے وہ کوالیفیکیشن پوری کی ہو۔ تو یہ بنیادی ہے کہ فریڈم آف سپیچ، آپ جو چاہیں بولیں، مگر اس کے بھی ایک لیمٹس یہ ہیں کہ بنیادی اخلاقیات ملک، یعنی وہ لمیٹڈ ہے۔ فریڈم آف سپیچ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو گالیاں دیتے رہیں، مگر اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر اس سے کسی دوسرے کا حق زائل نہ ہو۔ اس سے ریاست کی جو ہے ساورینٹی، ریاست کی انٹیگریٹی، اور جو اس کی اسلامی روح ہے، اور اس کے جو ادارے جیسے عدلیہ ہے یا جو بھی ہے، اس کی بے حرمتی نہ کریں آپ، تو آپ کو اپنے خیالات کے اظہار سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ آپ کا حق ہے۔ اور یہی حق کی ایکسٹینشن ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے بھی کر سکتے ہیں، جسے رائٹ آف اسمبلی کہتے ہیں، لوگوں کی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں اپنے سپیچ کے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ حق ہے۔ اچھا، پہلے کچھ چیزیں ہوتی تھیں کہ جناب یہ سٹیٹ سیکرٹ ہیں، یہ چیزیں بڑی سیکرٹ ہیں، جی ہم ملنے جاتے ہیں سرکاری افسر سے تو صاحب میٹنگ میں ہیں جی، سیکرٹ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ مگر ابھی جو ہے کنسیپٹ پوری دنیا میں بدل گیا ہے کہ حکمران جو ہیں یہ عوام کے پیسے کے ذریعے ہی عوام کی بہتری کے لیے عوام کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں، تو عوام کو پتہ بھی ہونا چاہیے یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن بھی 18ویں ترمیم میں ایک بنیادی حق کے طور پر دستور میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں جی یہ افسر کیا کرتا ہے، اس کی کتنی تنخواہ لیتا ہے، جو ججز کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، بتائیں ہمیں جی، ہمارے پیسوں سے ہی لے رہے ہیں نا، آپ کر کیا رہے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ یہ انفارمیشن لینا ہر ایک کا حق ہے، اور اس حق کے بارے میں ایک قانون بھی بنا ہوا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اور اس کے مطابق کمیشن بنیں گے۔ اگر کوئی حق، کوئی محکمہ اپنے چیزیں نہیں بتاتا جو کہ اس لحاظ سے نقصان دہ راز میں نہیں آتی، تو آپ کمیشن کو اپلائی کریں تو وہ کمیشن آپ کو وہ انفارمیشن لے کے دے گا۔ یعنی اس وقت دنیا میں اصول جو ہے ڈیفرنٹ آ گیا ہے کہ یہ حکمران کے سیکرٹ نہیں ہے کہ جی، تاج برطانیہ کے سیکرٹ ہے، اور اس کی تاج برطانیہ کے جو ہے اس کی 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 جو ہے اس
حکومت کو دوام دینے کے لیے یہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑا رہے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں فرقوں کو لڑا رہے ہیں، اور یہ لڑانے کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ کہیں گے جی یہ سیکرٹ ہے، کہ یہ نہیں ہے، یہ حکومت عوام کی ویلفیئر کے لیے، اس لیے جو وہ کر رہے ہیں اس کا عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کو بھی بنیادی حقوق میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم جس کو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ریلیجن ہے، ہر شہری کو اس ملک میں اپنا مذہب رکھنے کا حق حاصل ہے، نہ صرف وہ مذہب کو رکھے بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارے، اور اس مذہب کے لیے اپنے ادارے، تعلیمی ادارے بنا سکتا ہے۔ ان اداروں کو حکومت نہیں روک سکتی، وہ ادارے تعلیم کے بنانا ہر اس شہری کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ 3 آرٹیکل ہیں فریڈم آف ریلیجن کے، مذہب کی آزادی کے 3 آرٹیکل ہیں، 20، 21 اور 22۔ وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ادارہ بنا رہے ہیں، رجسٹر کرائیں، اس میں تعلیم کیسی دے رہے ہیں جو نقصان دہ نہ ہو، مذہب کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں تو اس سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اس ادارہ بنانے سے حکومت نہیں روک سکتی، ریگولیٹ کر سکتی ہے، اس کے لیے ریگولیشن بناتی ہے، رجسٹر کرائیں، یہ بتائیں جی آپ کہیں سے دشمنوں سے تو پیسے نہیں لے رہے، یا آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں وہ بتائیں، کوئی ملک کے خلاف تو نہیں دے رہے۔ یعنی یہ چیزیں ریگولیشن میں آتی ہیں، مگر روکنا یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی حقوق جو دیے گئے ہیں آئین میں، آئین کوئی قانون، کوئی سرکاری حکم ان کے خلاف نہیں بن سکتا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یورپ میں کہ چرچ الگ ٹیکس لیتا تھا، پوپ الگ، انہوں نے اپنی الگ عدالتیں بنائی ہوتی تھی، تو بادشاہ کی الگ عدالتیں ہوتی تھی، یہ الگ ٹیکس لیتے تھے، بادشاہ الگ ٹیکس لیتے تھے۔ تو اس پہ پھر جو دستور نئے بننے شروع ہوئے کہ جی کسی ایک مذہب کی ترویج کے لیے دوسرے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو وہ آرٹیکل 21 میں یہ بھی شامل کر دیا گیا کہ کسی شخص سے اسپیشل ٹیکس نہیں لیا جائے گا کسی دوسرے مذہب کی ترویج کے لیے، کہ اسپیشلی ہم نے چرچ کے لیے یہ ٹیکس لینا ہے یا کسی فلاں مذہب کے لیے یہ لینا ہے، تو اس کو بھی فریڈم آف ریلیجن میں شامل کر دیا گیا۔ جو آرٹیکل 22 ہے یہ بہت ہی واضح اور بڑا تفصیلی آرٹیکل ہے۔ یہ ہے سیف گارڈ ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن، اس کی ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی تعلیمی ادارہ بنانا چاہیں تو اس سے حکومت نہیں روک سکتی، ہاں ریگولیٹ کر سکتی ہے، ہاں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب اور کوئی بھی ادارہ ہو، جیسے حکومت کے جو ادارے ہیں ان میں اگر کوئی ایک مذہب کے ماننے والا شخص داخلہ لیتا ہے تو اس پہ یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ تم دوسرا مذہب کی کتابیں بھی پڑھو گے۔ اسی وجہ سے جب اسلامیات لازمی قرار دی گئی ضیاء الحق کے زمانے میں BA تک، تو یہ اسلامیہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی، باقیوں کے لیے اخلاقیات کا مضمون وضع کیا گیا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلامیات اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ان کے لیے لازم نہیں ہے، ورنہ وہ اخلاقیات پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ ریاست لازم نہیں کرے گی کہ دوسرے مذہب کی کتاب پڑھو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال کے محمد علی جوہر تھے غالباً، جب ان کو ایچیسن کالج میں روز صبح بائبل کا درس دیتے تھے تو انہوں نے کچھ عرصے بعد پرنسپل سے کہا کہ کون سا آپ نے بائبل پڑھا کے ہمیں کرسچن بنا لیا۔ انہوں نے کہا کرسچن تو نہیں بنے مگر پہلے جیسے مسلمان بھی نہیں رہو گے۔ یعنی وہ لازم قرار دیا گیا تھا اس میں کہ دوسرے مذہب کی تعلیم پہلے سنائی جائے گی جو کہ اس مذہب کو نہیں بھی مانتے۔ تو یہ آئین میں اس کے سیف گارڈ دے دیا گیا ہے، اور اس میں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ ایگزمپشن گرانٹ کی ہیں، اپنے ایک مذہب کے ماننے والوں کے اداروں کو آپ نے رعایت دے دی ہے تو سب مذہب کے ماننے والوں کو ٹیکس میں رعایت دیں گے۔ اور اس میں بڑا واضح طور پر دیا کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو روکا نہیں جا سکتا کہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے اپنے
اپنوں کے لیے وہ اپنا مذہبی ادارہ بنائے اور اس مذہب کی تعلیم دے. اپنے ادارے میں بیٹھ کر اپنے مذہب کی تعلیم دینے سے نہیں روکا جا سکتا. یہ بلکہ میری یہ گزارش ہوگی علماء کرام سے کہ یہ 3 آرٹیکل ضرور غور سے پڑھیں، 20، 21 اور 22، کہ ان اداروں کو نہیں روکا جا سکتا، دستوری ضمانت ہے. ان اداروں کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ رجسٹر ہوں، دوسرا جس طریقے سے کرنا چاہے کریں. اس کے بعد جائیداد کے متعلق ہیں کہ جو جس جگہ رہنا چاہے رہ سکتا ہے، خریدنا چاہے خرید سکتا ہے، پروٹیکشن ہے، کوئی زبردستی جائیداد نہیں لے سکتا. ہاں، حکومت ایک قانون بنا کے جسے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کہتے ہیں، قانون کے مطابق کسی سے جائیداد یا زمین لے سکتی ہے اگر وہ ضروری ہو عوام کی فلاح کے لیے کہ اس جگہ پہ یہ کام ہونا باقی پورے ملک اور پورے عوام کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ اس کو اس علاقے میں اس وقت کی مجوزہ جو قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں اس سے زیادہ پیسے دے کے حکومت یہ زبردستی بھی لے سکتی ہے، مگر اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے زیادہ پیسے دے گی حکومت. یعنی ایک قانونی طریقہ ہے، ادروائز کسی سے جائیداد نہیں لی جا سکتی. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اس کو مس یوز بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک زمانہ تھا کہ ایک کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہے کہ اس نے کہا جی یہ بڑا اطراتا ہے، اس کی اتنی زمین جائیداد ہے، ساری زمین اس نے کہا جی ہمیں شہر کو بڑھانا ہے تو کمیٹی میونسپلٹی کے لیے ہم اس کو بڑھاتے ہیں، یہ جگہ بھی زبردستی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اس سے لے لی ساری جائیداد کہ ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے قسطوں میں، حکومت اس کو قیمت دے دے گی، مگر تیری جائیداد ساری ہم نے زبردستی لے لی ہے بغیر کسی جرم کے. اس نے کیس کیا عدالت میں کہ جناب یہ تو اس کی ویسے میرے ساتھ سیاسی دشمنی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے زمین خریدنے کی حکومت کو، اور ویلفیئر کے لیے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ شہر اتنا بھی نہیں بڑا کہ یہ میری جائیداد جو اتنی دور ہے شہر سے وہ بھی یہ حاصل کر لیں. عدالت میں اس نے ثابت کیا تو عدالت نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جو زمین خریدی گئی تھی اسے واپس دلوائی کہ نہیں، حکومت نے اس حق کا غلط استعمال کیا ہے. یعنی یہ حقوق ایکویلٹی آف سٹیزن ہے کہ کسی شہری کو کسی دوسرے پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے کہ بنیادی حق ہے تعلیم کا بندوبست حکومت نے کرنا ہی لازمی ہے حکومت کے لیے. اس لیے کچھ مالک میں ترکی کی مثال دوں گا، انہوں نے بنایا ہوا کہ جو جدھر بھی رہتا ہے یا تو حکومت ادھر سکول بنائے گی اس کے بچوں کے لیے، یا بندوبست کرے گی کہ اس کے گھر سے بچے کو لے جائے اور سکول تک اور اس کے واپس گھر چھوڑے. دنیا میں قوموں نے جو ترقی کی ہے ان میں اصل چیز یہ تعلیم کا عنصر ہے کہ تعلیم کو انہوں نے بندوبست کیا. تو اس لیے ہمارے آئین میں بھی یہ بنیادی حقوق میں شامل کر دیا گیا کہ حکومت کے لیے لازم ہو گیا یہ پازیٹیو حق یہ ادا کرے. ہاں، ایک مسئلہ تھا یہ آرٹیکل 26، ابھی ہم اختتام کی طرف ہی آ رہے ہیں. ہندوستان میں جتنے بھی پارک ہوا کرتے تھے انگریزوں نے اس کے اوپر اپنے لیے کچھ پارک محفوظ رکھے تھے، یا گورے آ سکتے ہیں کالے نہیں آ سکتے. یعنی وہ جو بڑا مشہور ہے کہ اس کے لیے لکھا ہوتا تھا کہ نیٹیوز اینڈ انڈینز ناٹ الاؤڈ، نیٹیوز اینڈ ڈاگز ناٹ الاؤڈ، جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور کتے اس میں نہیں آ سکتے. یعنی ان کا حالت یہ تھی کہ جو اس کا گرمیوں میں دارالخلافہ انگریزوں کا ہوتا تھا وہ شملہ میں ہوتا تھا کشمیر میں، ادھر کوئی ہندوستان کا باشندہ جوتا پہن کے نہیں جا سکتا تھا. حیران ہوں گے نا آپ، ادھر جتنے بڑے ہمارے راجے اور نواب اور یہ سارے جوتے اتار کے اس شہر میں چلتے تھے، صرف انگریز گورا ہی اس میں جوتا پہن کے جا سکتا تھا. یہ حالت رہی ہے اسی ہندوستان میں. اور ایسے باقی شہروں میں پارک بنائے ہوئے تھے جو انگریز افسر ہوتے تھے صرف وہی اس میں جا سکتے تھے، دوسرے نہیں. تو اس کے لیے قانون میں یہ آئین میں ڈال دیا گیا نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. عوام کے پیسے سے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ عوام کے لیے اوپن ہوگی، آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں فلاں جا سکتا ہے فلاں نہیں جا سکتا. سروسز میں ڈسکریمنیشن کے خلاف پریزرویشن آف لینگویج بھی ہے کہ ہر قوم، ہر علاقے کے لوگ، ہر شہری جو ہے کوئی بھی گروپ ان کا اپنی وہ زبان محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی کلچرل ویلیوز زندہ رکھ سکتے ہیں. یہ آخری آرٹیکل ہے، مگر اس میں ایک ایکسیپشن جو ہے کہ نیشنل لینگویج کی ایکسیپشن ہے وہ 251 میں کہ اس ملک کی قومی زبان اردو ہوگی، اس کو ترویج کیا جائے گا.
تو یہ چند گزارشات تھی جو بنیادی حقوق کے بارے میں تھی. باقی جو تفصیل اس کی میں چاہوں گا کہ یہ بنیادی حقوق ایسے ہیں کہ اس کو ضرور اہمیت دی جائے, پڑھا جائے, تاکہ جس چیز کا آپ کو احساس ہو کہ یہ میرا ہے تو آپ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اگر اس کا احساس نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کس کا ہے تو جو مرضی اٹھا کے لے جائے. جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی میرا حق ہے, کوئی نہیں چھین سکتا, تو آزادی کی حفاظت کے لیے آپ لڑیں گے, ورنہ اس کے لیے کوشش کریں گے, جد و جہد کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں حکومت جو مرضی کرے تو مجھے اٹھا کے بند کر دے تو بند پڑے رہیں گے. اگر میں سمجھتا ہوں یہ میرا موبائل ہے تو کوئی اٹھانے آئے گا تو میں کہوں گا ہاں بھی کیوں اٹھا رہے ہو, یہ میرا ہے. دوسرا بھی سمجھے گا بھی مالک بیٹھا ہے. اگر مجھے پتہ نہیں کس کا ہے تو جو مرضی آ کے اٹھا لے جائے, میں بھی کہوں گا پتہ نہیں کس کا ہے. تو اس لیے جو علم ایک طاقت ہے تو اس علم کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور اللہ کو بھی طاقتور مومن پسند ہے. وما علینا الا البلاغ.